ظاہری بات ہے اکیلے میں بات ہو رہی تھی تو یہ تھا کہ یار پتہ نہیں اللہ معاف کرے منافق ہیں ہی نہیں. تو ایک عالم کے پاس گئے تو ایک عالم سے پوچھا کہ اس طرح میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے منافق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے اکیلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے جو آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھی ہے الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ منافق نہیں ہو سکتے, کیونکہ منافق جو ہے وہ کبھی بھی اکیلے عبادت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو کون دیکھ رہے. تو اس لیے لیکن خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں, اللہ معاف کر دیں, ان خصلتوں سے بھی ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ یاد رکھیے گا نیشن بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اب نیشن بلڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے, مجھے اور آپ کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پوائنٹس کو سیکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی جو سیٹلنگ ڈاؤن پیریڈ تھا جس میں بردرہڈ بھی تھا اور وہ سارا ٹائم وہ پڑھا, اور اب جو ہے اسٹیٹ کیسے بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر کیا, بڑا مشہور چارٹر آف مدینہ منورہ جس کو کہتے ہیں, مساک مدینہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں, اور وسقۃ المدینہ المنورہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب یہ چارٹر کیا ہے؟ میں اور آپ یہ جو آج ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یا اسٹیٹ آف مدینہ طیبہ کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر یہ ایسی اسٹیٹس بنتی نہیں ہیں, ان کے پیچھے بڑی محنت ہے. اب اگلے پارٹ میں ہم جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے, پہلے تو ابھی چارٹر کو پڑھتے ہیں, یہ چارٹر کیا تھا, اس کے بعد حضور کے فرمان کیا تھے جو سخت امپلیمنٹ کیے گئے, جس کی وجہ سے خوبصورت اسٹیٹ کی پیدائش ہوئی. اچھا جی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر مائگریشن ایک سپریم لیڈر بن چکے تھے, آپ کو پتہ ہے مدینہ میں, اور لوگ اب ان کو اپنا اسپرچول اور پولیٹیکل لیڈر دیکھتے تھے دونوں, یہ نہیں کہ صرف اسپرچول لیڈر ہی دیکھتے تھے, پولیٹیکلی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے بھی تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے, اور وہ اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تلاش کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اوس اور خزرج میں بہت لڑائی ہو چکی تھی پہلے, اور سردار ان کے بڑے بڑے مارے گئے تھے. اب ان کو ایک بیسیکلی ایک لیڈر کی کمی تو ویسے ہی محسوس ہو رہی تھی, تو دے نیڈیڈ اے پراپر لیڈر. اب اس میں 2 لوگوں کے نام تھے آلریڈی جو ڈسکس ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن سے پہلے بھی. ایک تھا ابو عامر الرحیم اور ایک تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول, مشہور زمانہ آپ نے جس کے بارے میں ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں آپ, منافق اعظم جو تھا. ابھی منافق بنا کیسے اس کے بارے میں بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. خیر یہ 2 لوگ تھے جن کی ڈسکشن چلی آپس میں, اور آفٹر اے لاٹ آف ڈیلیبریشن یعنی کہ آپس میں کافی مذاکرات کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو ہے سردار مدینہ بنایا جائے گا. تو اللہ کے نبی جو ہیں اس وقت تک جو انصار تھے انہوں نے ان کو اپنا سپریم لیڈر ایکسیپٹ کر لیا تھا. بیفور اس کی اپوائنٹمنٹ سے اس کے سردار بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ رول مل گیا تھا. یہ اس کے لیے جو ہے بڑی تکلیف دہ بات تھی, اور یہاں سے نفرت کا بیج ڈالا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی نفرت کہاں سے سٹارٹ ہوئی, اور یہ کیوں سٹارٹ ہوئی. اگین طاقت کی وجہ سے, لیڈرشپ کی وجہ سے, کرسی کی وجہ سے, اور اب پاور جو اس کے پاس نہیں آیا, جو جس نے اس میں خواب دیکھے ہوئے تھے کہ میں سردار ہوں گا مدینہ, پورے مدینہ منورہ کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو اس نے لوگ آگے اپوائنٹ کرنے تھے, جو اس نے وعدہ کیا ہوا تھا جن لوگوں سے, وہ بھی سارے کیا ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. ظاہری بات ہے وہ سردار نہیں بنا تو وہ پوائنٹ نہیں ہوئے, تو یہ پھر منافقی ٹولہ جو ہے نا اس نے یہاں سے جنم لیا. تو منافقت یہاں سے شروع ہوتی ہے,
اور منافقت کے بارے میں حدیث یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ یہ ہوتی بیسکلی جیلسی سے شروع ہے، اور پھر جیلسی آگے بڑھتی ہے بغض میں، بغض آگے بڑھتا ہے کینے میں، اور کینہ بڑھتا ہے پھر جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی کو کے خلاف. اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارک جو تھی، حضرت عائشہ، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا اس نے، خبیث نے، مطلب پھر اس لیول تک وہ بات چلی جاتی. تو اور یاد رکھیے گا حدیث میں یہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ دوزخ کے آخری حصے میں ہوں گے، یعنی کہ اس دوزخ کا سب سے نچلا حصہ اس میں منافقین ہوں گے، مشرکین سے بھی نیچے، کیونکہ یہ دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اس کے بعد یہ ایک گروپ بن گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سارے چیلنجز تھے جو انہوں نے سیٹل کیے تھے اس سے پہلے، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا. اب اس نے دیکھا کہ اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، انصار مسلمان ہیں، مہاجرین مسلمان ہیں. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے آپ کو مشرک رکھوں گا میری بات کی ویلیو نہیں ہوگی. تو اس نے پھر ایک لبادہ اوڑھ لیا اپنے اوپر. اس نے کہا اوپر سے میں نے آپ کو ایز اے مسلمان ڈکلیئر کر دیا اس نے اپنے آپ، لیکن دل میں کیا تھا؟ شرک تھا. اور اللہ اس کی بڑی مذمت فرماتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ وہ انسان ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارک پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی اس کی موت پہ اس کا جنازہ پڑھانے کو بھی تیار تھے. اور جب بھی اس کو موقع ملتا تھا یہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. کہ جنگوں میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ اس نے مسلمانوں کو کتنا نقصان. منافق میں اور مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے. منافق صرف اپنی سوچتا ہے، مسلمان جو ہے وہ کولیکٹیو سوچ رکھتا ہے. تو منافق اور مسلمان کا فرق یہاں سے بھی یاد رکھیے گا. یہ صرف ایک تو منافق کی پیور ڈیفینیشن ہے نا کہ دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ اور، لیکن ایک منافق کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ منافق صرف اپنے پرسنل بینیفٹس کا سوچتا ہے، مسلمانوں کے بینیفٹس کا نہیں سوچتا. مسلمان جو ہے وہ کولیکٹیو بینیفٹس کا سوچتا ہے. جی مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لو کہ یار ہم کیا کولیکٹیو بینیفٹ کا سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. ہم اکثر اپنے بینیفٹس کو ہی سوچتے ہیں. تو یہ منافقوں والی ایک نشانی ہمارے اندر بھی موجود ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور 3 نشانیاں، جب بولے گا منافق جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب لڑائی ہوگی اس میں گالیاں بکے گا. یہ 3 نشانیاں بھی اللہ معاف کرے ہمارے اندر موجود ہیں. مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس چیز کو لے کے. ایک دفعہ ایک میرے دوست تھے، ان کو ذری بات اکیلے میں بات ہو رہی تھی، تو یہ تھا کہ یار پتہ نہیں اللہ معاف کرے منافق ہیں ہی نہیں. تو ایک عالم کے پاس گئے، تو ایک عالم سے پوچھا کہ اس طرح میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے منافق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے اکیلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے جو آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھی ہے الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ منافق نہیں ہو سکتے، کیونکہ منافق جو ہے وہ کبھی بھی اکیلے عبادت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو کون دیکھ رہے. تو اس لیے لیکن خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ معاف کر دیں. ان خصلتوں سے بھی ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اور یہی مسئلہ ہماری لیڈرشپ کا ہے کہ جب لیڈرشپ صرف اپنا سوچتی ہے تو وہ کنٹری کرپٹ ہو جاتی ہے. وہ صرف اپنا سوچ رہی ہے اور وہ ایز اے کولیکٹیو بینیفٹ مسلمانوں کا نہیں سوچ رہی. پھر آپ کو پتہ ہی کیا تماشے لگتے ہیں. آپ اس سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے تماشا لگا بھی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. اچھا اب یہاں سے جی جو چارٹر آف مدینہ شروع ہوتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایگریمنٹ اسٹرائک ڈاؤن کیے. 2 ایگریمنٹس. ایک ایگریمنٹ جو تھا وہ بلیورز کے ساتھ تھا، یعنی کہ جو مومنون تھے ان کے ساتھ تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ جیوز کے ساتھ تھا. یعنی کہ اس میں 2 پارٹس ہیں، ایک مسلمانوں کے حقوق اور دوسرے غیر مسلمان جو ہیں جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کے حقوق. اب جو مسلمانوں کے ساتھ جو
پہلے میں مسلمانوں والا کور کر رہا ہوں. سارے پوائنٹس بہت زیادہ ہیں, میں کچھ جو مین پوائنٹس ہیں ان کو کور کروں گا بس. مسلمانوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ اسٹرائک ہوا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ ان کو اس ایگریمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کیا کرنا پڑے گا, تعاون کرنا پڑے گا, ہمیشہ اس کے ساتھ سنسیئر رہنا پڑے گا. دوسری بات کیا تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ٹریٹی کی گئی تاکہ ایک وقت میں بہت سارے فرنٹس نہیں کھول سکتے تھے. قریش پہلی دشمن, اگر جیوز کے ساتھ بھی لڑائی لڑ لیتے تو پرابلم تھی کہ وہ جیوز بھی ادھر تھے, تو اس لیے ٹریٹی کی گئی جیوز کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے, ابھی آپ یاد رکھیے گا, نیشن بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اب نیشن بلڈنگ کیسے ہوتی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے, مجھے اور آپ کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پوائنٹس کو سیکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں, چارٹر آف مدینہ کو, تو میرا اور آپ کا ملک جو ہے وہ, اور اس کے بعد ساتھ ابائڈ کریں, یہ نہیں کہ بس کانسٹیٹیوشن جیسے کاغذ میں ویسے رہ جائے, اس کے اوپر عمل بھی ضروری ہے. مجبور کریں لوگوں کو کہ اس پہ عمل بھی کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وی آر فائنڈنگ, ہم بڑی چیز کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں, دیوار کو توپ کے ساتھ توڑنا چاہ رہے ہیں, چوہے کو توپ سے مارنا چاہ رہے ہیں, تو چوہا تو مر جائے گا, دیوار بھی ٹوٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی بلڈ کیا, اور یہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بڑا کلیئر ہوگا کہ کس طرح بلڈ کیا. خیر فی الحال چارٹر پہ چلتے ہیں. پہلی بات کیا تھی کہ مومنین آر ون نیشن, یعنی کہ مومن جو ہیں وہ صرف ہمیشہ ایک قوم ہے, اور جو بھی مدینہ منورہ میں ہے وہ پارٹ نیشن کا پارٹ ہے. اینڈ دے ول بی پریفرڈ اوور دوز ہو آر فرام آؤٹ سائڈ مدینہ. ان کو ہمیشہ ان سے اوپر پریفرنس دی جائے گی جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ جو مدینہ کے لوگ ہیں, یہ پہلا پوائنٹ تھا اس ٹریٹی کا جو مومنین کے اندر ہوئی, کہ مومنین جو ہیں وہ ایک نیشن کنسیڈر کیے جائیں گے, اور یہ ہمیشہ فرسٹ پرائورٹی سٹیزنز رہیں گے. دوسرا بلڈ منی کے بارے میں, یعنی اور رینسم. بلڈ منی اور رینسم جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا, جیسے لیٹ سے آج ایکسیڈنٹ میں کوئی مارا جاتا ہے غلطی سے, تو اس کے اوپر کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہ ایک بندہ یہ سارا کچھ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پورا گروپ جو ہے مسلمانوں کا اس بلڈ منی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا, تاکہ کسی ایک بندے پہ کیا نہ پڑے, بوجھ نہ پڑے. اور اسپیشلی اگر کوئی بہت ہی پور بندہ ہے تو اس کی تو فوراً مدد کی جائے گی, اور اسے غلطی سے قتل ہوا ہے. قتل الخطا کہا جاتا ہے اس کو. ہاں, جو جان کی قتل کرے گا اس کی سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے قتل ہی ہے, یا پھر اگر کوئی بلڈ منی سے معاف کرنا چاہتا ہے اس میں اس کی ہیلپ نہیں کی جائے گی. لیکن یہ جو قتل الخطا ہے اس کے اندر ایز اے گروپ اس مسلمان کی ہیلپ کی جائے گی. اس کے بعد سارے مسلمان ایک جان ہو کے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے جو کہ اوپریس کرتا ہے دوسروں کو, یعنی کہ جو کسی بھی ظلم کرے گا, چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ نان مسلم ہو, اس کے خلاف یہ پوری نیشن کھڑی ہو کے ہاتھ اٹھائے گی اس کو روکنے کے لیے. اور جتنی بھی کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو روکے گی, اور چاہے وہ اس کا ریلیٹیو ہی کیوں نہ ہو. یہ کوئی نہیں آئے گا ایسا یہ میرا ریلیٹیو ہے جس کو چھوڑ دیں, یہ کوئی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا اور یہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتہ ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا تھا ایک, جس میں ایک خاتون تھی جن کا نام بھی فاطمہ تھا, جنہوں نے چوری کی تھی. حضور نے حد لگائی تھی چوری کی, اور بڑے خاندان سے تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سفارش آئی لوگوں کی طرف سے کہ ان کو معاف کر دیں. اور جب لوگ تیار نہیں ہوئے, حضور نے بالکل اس چیز کو رد کر دیا, تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ حضور کی خصوصی محبت تھی, حضرت اسامہ بن زید کو جب بھیجا گیا حضور کے پاس کہ آپ جا کے منائیں, آپ کی بات کو نو نہیں کرتے کبھی. حضرت اسامہ بن زید نے جب بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک
لال ہو گیا. اور ان کا میری اپنی فاطمہ بھی ہوتی تو ہاتھ کٹنے تھے, فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی ہاتھ کٹتے. تو یہ اصول تھے, کوئی ریلیٹیو اور یہ کوئی چیز بھی جو ہے اس میں کسی کا وہ نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد چوتھی شک کیا تھی کہ سارے مومنین جو ہیں ان کا بلڈ برابر ہے, چاہے پور ہے چاہے رچ ہے, سب کا خون ایک جیسا ہی مقدس ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث, کعبہ کو دیکھ کے انہوں نے فرمایا کہ کعبہ تیری عظمت کتنی بڑی ہے, تیری حرمت کتنی بڑی ہے, لیکن ایک مسلمان کی عزت سے بڑھ کے تمہاری عزت نہیں ہے, ایک مسلمان کی حرمت سے بڑھ کے تمہاری حرمت نہیں ہے. یعنی کہ اب آپ خود ہی سوچ لیں اس بات کے بارے میں. اس کے بعد جی اور کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. کسی بلیور کو اگر کوئی جو ہے نان بلیور حملہ کرتا ہے تو سارے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. ادھر کیا ہے, اتنے ایسے پھڑ کے خود ہی دے جاندے ہیں مسلمانوں. تو اللہ معاف فرمائے, مطلب اب ٹوٹلی ٹرن اراؤنڈ ہے. اب دیکھ رہے ہو کہ چارٹر آف مدینہ کیا تھا, اور یہ اسٹیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں, آپ مجھے بتاؤ. Jewish people around us should not be harmed because they were part of the nation. اب جیوز کیونکہ رہتے مدینہ میں تھے, مدینہ میں جو بھی رہتا تھا وہ اس پارٹ نیشن کا پارٹ تھا, ان کو ہارم نہیں کیا جائے گا. اور کوئی بھی ان کے خلاف اگر کوئی فورس آ کے ان پر اٹیک کرتی ہے تو ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یعنی کہ اتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی کہ جو آپ کہہ لو کہ مائنورٹیز ہیں ان کے لیے رائٹ یہ رکھا, اور کہا گیا کہ قیامت کے دن اگر تم کسی مائنورٹی پہ ظلم کرتے ہو تو میں اس مائنورٹی کا ایڈوکیٹ ہوں گا تمہارے خلاف, چاہے تم مسلمان ہو. جب بھی جیوز پہ اٹیک آئے گا مومنین اکٹھے ہوں گے اور اس اٹیک کو کیا کریں گے, ریپیل کریں گے, یعنی کہ ان کے اوپر اٹیک نہیں ہونے دیں گے. یہ اس نیشن پہ اٹیک ہے بیسیکلی. کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پرائیویٹ پیس کر سکے کس کے ساتھ, قریش کے ساتھ. مطلب کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ پرائیویٹ ٹریٹی نہیں کر سکتا دشمن کے ساتھ, جو اجتماعی دشمن ہے. جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ انڈیا ہے, اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ بزنس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں, جب پھر وہ حکومت میں بھی آتے ہیں تو پھر ان کو مجبوری ہوتی ہے ان کی, کیونکہ انہوں نے ٹریٹیز کی ہوتی ہیں بزنس کے طور پہ, تو وہ کیا ہو جاتے ہیں, نیوٹرل ہو جاتے ہیں, نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اپنے مقاصد ہے دشمن کے ساتھ. تو دشمن کے ساتھ کوئی بھی پیس نہیں رکھے گا انڈیویجولی. مطلب قریش دشمن تھے اس وقت, تو اس لیے انڈیویجول ٹریٹی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو آخری پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دس ایگریمنٹ ول ناٹ بی بروکن. دوز ہو بلیو ول میک شیور they uphold this agreement, and if there is any dispute, اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے آپس میں تو وہ لڑائی سیدھی کہاں جائے گی, وہ مدعا کہاں جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ اس کا حل کریں گے. اب یہ تو تھے مومنون کے ساتھ جو پوائنٹس ہیں. اب آتی ہے جو ٹریٹی کی تھی انہوں نے جیوز کے ساتھ. جوز جو تھے وہ بنو اوف کے لوگ تھے, اور یہ مدینہ کے منورہ کے اندر رہتے تھے, تھوڑا سراؤنڈنگز میں بھی رہتے تھے. آپ کو بتایا تھا میں نے, وہ اپنا فیتھ فالو کریں گے, مومنون اپنا فیتھ فالو کریں گے. کسی جیو کو جو ہے وہ فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان. قد افلح من یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہوا ہے کہ کسی کو زور زبردستی سے آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے. اس کے بعد اور ایک دوسرے کے جو عبادت کے معاملات ہیں اس میں بھی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. سو یہ اتنی انٹیلیجنٹ موو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتے کہ جوز یا کرسچنز یا ان لوگ کے عبادات میں خلل ڈالو معاذ اللہ, تو آج کوئی بھی چرچ محفوظ نہ ہوتا. ہمارے ہاں تو ویسے ہی موقع چاہیے لوگوں کو. تو اللہ معاف فرمائیے, حضور نے بہت ہی بڑا کلیئر کر دیا. اور حضرت عمر نے پھر اس سنت کو جاری رکھا تھا جب حضرت عمر نے بیت المقدس میں چرچ میں نماز پڑھنے سے انکار کیا تھا.
اور اس کے بعد مومنون ول بی رسپانسبل فار دیئر لیونگ اینڈ کاسٹ اینڈ جوئش پیپل ول بی رسپانسبل فار دیئر لیونگ اینڈ کاسٹ. یعنی کہ مومن اپنی لیونگ اور کاسٹ کے اپنے رسپانسبل ہوں گے اور جوز جو ہیں وہ اپنے رسپانسبل ہوں گے. ہاں اگر جنگ ہو جاتی ہے اگلا پارٹ یہ ہے, اور کیونکہ مل کے لڑیں گے تو جتنا سرمایہ مسلمانوں کا خرچ ہوگا اتنا مسلمان ڈالیں گے, اور جتنا سرمایہ جوز کا خرچ ہوگا اتنا سرمایہ جوز ڈالیں گے. None of us should engage in behavior that would undermine each other. یعنی کہ کوئی بھی ایسے بیہیویئر میں نہیں پڑے گا کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائے. اور دونوں پارٹیز کو اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل پیرا رہنا تھا. اور جس نے بھی اگین اس میں وہ پوائنٹ ڈالا گیا کہ اگر کوئی جو بھی اوپریسڈ ہے تو اس کے خلاف جو بھی اوپریسر ہے اس کے خلاف مسلمان بھی مدد کریں گے. اور اس کے بعد اٹ از کمپلیٹلی پروہیبٹڈ حرام ٹو فائٹ ان مدینہ منورہ. جیسے مسجد حرام ہے اس کے اندر آپ کسی چیز کو مار نہیں سکتے, احرام کی حالت میں آپ کسی چیز کو مار نہیں سکتے, حتیٰ اب کہ کوئی ایسا جانور ہو جو آپ کی جان کو خطرہ ہو جیسے سانپ ہے یا بچھو ہے. اس کے علاوہ اسی طرح مدینہ منورہ کو بھی وہ اسٹیٹس مل گیا اس ٹریٹی کے اندر کہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے. اب آپ سوچیں یہ اسٹیٹس اگر پاکستان میں اپلائی ہو جائے تو کوئی کسی کو مارنے سے پہلے کسی طرح سوچے گا, اگر مارے گا تو پھر اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. خیر یہ بھی خوابوں کی باتیں لگتی ہیں آج کل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا کہ لائک اینیملز پلانٹس آپ کوئی درخت نہیں اکھاڑ سکتے بلا وجہ, آپ کسی جانور کو بلا وجہ نہیں مار سکتے, صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ اگر وہ جانور آپ کی جان کو خطرہ ہے بس. اس کے بعد ساری قریش کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. جوز بھی بائیکاٹ کریں گے کہ اگر پاکستان میں کوئی ہندو رہ رہے ہوں وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھیں گے, یا انڈیا میں کوئی مسلمان رہ رہے ہوں پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھیں گے. نہیں ہو سکتا. انڈیا کی پالیسی انڈیا میں چلے گی, پاکستان کی پالیسی پاکستان میں چلے گی. اسی طرح مدینہ منورہ کی پالیسی یہ تھی کہ اوور آل بائیکاٹ ہوگا قریش کے ساتھ, ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا اور 3 سال ہمیں ستایا تھا, اسی طرح ان کے ساتھ بائیکاٹ رہے گا. اور اگین وہی والی بات کہ اگر باہر سے حملہ آتا ہے, اگر مسلمانوں پہ آتا ہے تو جوز ہم مدد کریں گے, اور اگر جوز پہ آتا ہے تو مسلمان مدد کریں گے. اگین دس ٹریٹی ول ناٹ ہنڈر lawful revenge against oppressor. یعنی کہ اگین دوبارہ کوئی اگر رشتہ دار ہے, وہی جو مومن میں بات آئی تھی وہ اس میں بھی تھی. اگر جوز میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی, اس ٹریٹی کو اوبائٹ کرنا پڑے گا. اگر مسلمانوں میں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی. کسی اوپریسر کے خلاف جو ہے وہ آپ یہ استعمال ٹریٹی ہوگی, اور اس کے خلاف اس کے حق میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو نیشن بلڈنگ میں جس کو سب سے فرسٹ پرائورٹی پہ رکھا وہ کیا تھی آپ کے خیال سے؟ وہ تھی ایجوکیشن. جو ہمارے ہاں جہالت آج جس کو کہتے ہیں, پاکستان میں جو جہالت ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ دین سے دور ہیں. تو ایجوکیشن کو حضور نے بڑی امپورٹنس دی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی امپورٹنس دی کہ بدر میں آپ کو آگے آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 10 مسلمانوں کو کوئی پڑھا دے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یعنی کہ اتنی امپورٹنس تھی, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑی ہوئی تھی, لیکن پھر بھی حضور نے ایجوکیشن کے لیے امپورٹنس رکھی تھی کہ 10 مسلمانوں کو پڑھاؤ اور جاؤ. تو ایجوکیشن ہمیشہ فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے نیشن بلڈنگ میں. دوسرا جو پرائورٹی تھی وہ تھی تزکیہ نفس. یہ جو میرے دل ہے یہاں پہ اللہ معاف کرے اس کے حالات بہت پتلے ہیں, اپنی بات کروں تو اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے, اپنے اپنے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے. اس وقت صحابہ کرام ماشاءاللہ خوش نصیب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے, ان کا تزکیہ حضور سے ہوتا تھا. جن کا تزکیہ حضور سے ہو گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے آپ کو پتہ پاک ہو گئے, صحابہ کے دل صاف ہو گئے.
لیکن آج مجھے اور آپ کو بھی اکیلے بیٹھ کے اپنے تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. تزکیہ کیا ہے؟ انالیسز ہے اپنے دل کا. میرا دل کیا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، جو برائی اللہ تعالیٰ نے جس میں منع کیا ہے کیا میں اسے بچتا ہوں یا نہیں بچتا. تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، قد افلح من زکاہا. وہ یہ بار بار آپ سنتے بھی ہوں گے تلاوت میں. اس کے بعد تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بڑا امپورٹنس رکھی وہ تھا گڈ کریکٹر اینڈ کنڈکٹ. یعنی کہ اپ برنگنگ اچھی کریں اپنے بچوں کی، کریکٹر اچھا بنائیں، کردار سازی کریں. اس کے بعد بردرہڈ ڈالی. اب وہ کیسے ڈالی وہ آگے اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے کیسے یہ بردرہڈ ڈالی گئی اندر. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بردرہڈ بنا تو گئی تھی، دی گئی تھی، لیکن اس کو اندر تک کس طرح ڈالا ہوا حضور نے وہ اگلی اس میں پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد آنر، ڈگنیٹی، یعنی کہ سیلف رسپیکٹ. سب سے بڑی بات کہ میں اپنی کسی چیز پہ جھکوں گا نہیں، ڈگنیٹی سے جیوں گا. میں مسلمان ہوں، آزاد ہوں، اپنی ڈگنیٹی سے جیوں گا. اور اس کے بعد اوبیڈینس ٹو. سب سے پہلے میری اوبیڈینس کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ. میری ساری جو وہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو بھی انسٹرکشنز ملیں گی اس کے اوپر ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ احادیث ہیں جو ہم بہت پڑھتے ہیں ریگولرلی. یہ احادیث اس وقت پڑھی گئی تھیں. اب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ احادیث کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ کیوں بنائی گئی تھی. تو یہ میں اور آپ پڑھتے ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. یہ اس وقت کی حدیث ہے جب آپ ایک نیشن بلڈ کر رہے ہو. تو اب میں اور آپ مسلمان ہیں. اب میرے اور اندر آپ کے اندر یہ حدیث کو امپلیمنٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام بنتا جا رہا ہے. تو یہ نیشن کیسے بلڈ ہوگی؟ اب اس طرح یہ تو ایک حدیث کا میں نے آپ کو مثال دی. اس طرح بے مثال حدیثیں ہیں جو آپ نے نارملی پڑھی نہیں ہیں، لیکن یہ نیشن بلڈنگ کے لیے استعمال ہوئی تھی. وہ خیر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کریں گے. کچھ احادیث کا مجموعہ وہی جو کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا. خیر یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کو آپ نے دیکھ کے کوئی بظاہراً آپ کو پورا شریعت کے اندر ڈوبا ہوا بھی نظر آئے، وہ غلطی کا پتلا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس سے مسٹیک ہوگی. اس لیے اس کو مثال نہیں بنانا. میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی والے نے یہ کر دیا تو پتہ نہیں فلاں نے یہ کر دیا. تو یار وہ داڑھی والا کوئی معاذ اللہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. تو اس چیز کو مت وہ بنائیں دلیل. میرے لیے اور آپ کے لیے دلیل یہ، یا سعودی عرب نے ایسے کر دیا. سعودی عرب ہمارے لیے کیا ہے؟ سعودی عرب ہمارے لیے ہاں صرف ہماری جو محبت ان سے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے 2 بڑے حرمین ہیں اور اس کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن اب سعودیز اگر شریعت ختم کر دیں تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ اسلام میں شریعت ختم ہو گئی ہے. وہ ان کا عمل ہے، وہ ان کا کام ہے. وہ سعودیز جو بھی کرتے ہیں ان کا عمل ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں تو داڑھی بھی نہیں رکھتے لوگ. اکثر آپ نے مثال سنی ہوگی ان کے جو پرنس ہیں یا وہ وٹ ایور وہ کوئی داڑھی بھی نہیں رکھتے. تو دے آر ناٹ این ایگزامپل فار اس. ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایگزامپل کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو سالن میں کدو تھے. آپ کو کدو بہت رغبت سے تناول فرما رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کو کدو بہت پسند ہے. میں کدو نکال کے آپ کے سامنے رکھتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اس کو تناول فرماتے رہے. میرے کی ایک سنت ہے، بڑی بیسک سی سنت ہے. اگر آپ کدو کھا رہے ہیں لیٹ سے تو آپ کدو کو سالن کے اندر سے نکال کے کھا لیں صرف اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ کو ثواب مل جائے گا. وہ کدو جو آدھے لوگ تو ویسے کدو کا نام سن کے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ کدو جو ہے وہ
یہ سوچ کے اسے محبت رکھیں گے اللہ کے نبی کو پسند. اور اگر آپ میں سے کسی کو پسند ہے تو اس کو اس طرح کھا لیں, علیحدہ نکال لیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی نقل فرماتا ہے اللہ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ کے قرب کا طریقہ ہے. یعنی کہ جو بھی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائے گا اوبیسلی اس کو اللہ تعالیٰ کیا ناپسند کریں گے, اوبیسلی اللہ تعالیٰ اسے محبت رکھے. اس لیے حضور کی نقل فرمانا, حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سیدنا عبادہ ابن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بڑوں کی عزت, چھوٹوں پر شفقت اور علماء کی قدر نہ کرنے والا میری امت سے ہی نہیں. یعنی کہ امت سے ہی کک آؤٹ کر دیا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑوں کی عزت جو نہ کرتا ہو, چھوٹوں کی شفقت نہ کرتا اور علماء کی قدر نہ کرتا. یہ تیسری بات بھی بڑی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی مسلمان کا نقصان کرو. یعنی کہ نہ دھوکہ کھاؤ نہ دھوکہ دو. اوبیسلی آپ دھوکہ دیں گے تو اگلا بندہ دھوکہ کھائے گا. تو یہ بھی ملا جلا ایک وہ ہے. سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس سے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جادوگر جو ہے وہ کافر ہو چکا ہوا ہے, وہ مسلمان نہیں رہا. حضور کی حدیث سے یہ ثابت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں ہے. کوشش کریں مطلب کہ جتنا خوش الہانی سے پڑھ سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے عربی ہماری پرائمری زبان نہیں ہے, لیکن ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے, اللہ معاف فرمائے. اچھا, اس میں ایک اور حدیث بھی بڑی مزیدار ہے. وہ یہ ہے کہ جو بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, کوشش کر کے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں. جو فلوئنسی سے پڑھ رہا ہے اس کو تو اجر مل رہا ہے, لیکن جو اٹک اٹک کے مشکل سے پڑھ رہا ہے اس کو اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس اٹک اٹک کی پڑھتے رہیں, وہ سیکھنا بھی ہے. اور آخری بات, سید برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کر کے رکھا کرو. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی زبان کو قرآن سے تر رکھا کرو, قرآن کی تلاوت سے. تو اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے. تو یہ بھی اللہ کے ذکر کا جیسے. تو یہ کچھ احادیث ہیں جو ہمیں پتہ نہیں کہیں چھوٹی چھوٹی ٹوٹکے ہیں, سنتیں ہیں جو میں اور آپ اپنا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوئی 10 نہیں ہے, 20 نہیں, ہزاروں میں. لیکن میں اور آپ بہت کمزور ہیں. ہم لوگ کچھ تو اپنا سکتے ہیں. صرف نیت کرنے کی دیر ہے اور سنت کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ روزانہ وضو کرتے ہیں. وضو کے اندر فرائض کیا ہیں؟ 4 فرائض ہیں. لیکن آپ کلی بھی کرتے ہو, آپ ناک میں پانی بھی ڈالتے ہو, آپ مسح بھی پورا کرتے ہو. حالانکہ مسح جو فرض ہے وہ 1/4 حصے کا ہے سر پہ. صرف آپ ہاتھ بھی رکھ دو تو آپ کا مسح ہو جائے گا. لیکن آپ یہ سارے کام کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اس میں لوگ کلی بھی فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں, ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بھی کیا ہے, 1 دفعہ بھی کیا اور 2 دفعہ بھی کیا. اب یہ کیوں کیا ہے, اس کے پیچھے ایک خصوصی حکمت ہے. میری جماعت جاری اور میں وہاں پہ 3 دفعہ بازو صاف کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے, میں اپنی مثال تو بالکل نہیں دے سکتا, میں تو اللہ مجھے ہدایت دے. ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی انسان ہے جو 3 دفعہ اس کو چاہیے کہ 1 دفعہ ہی فرض پورا کرے تاکہ جماعت میں شامل ہو سکے. پرائمری مرکز کیا ہے؟ جماعت میں شامل ہو. اگر یہ آپ 3 دفعہ نہیں بھی کریں گے آپ گناہ گار نہیں ہو رہے. 3 دفعہ کر کے بھی آپ سنت پوری کر رہے ہیں اور 1 دفعہ کر کے بھی آپ سنت پوری کر رہے ہیں اور 2 دفعہ کر کے بھی آپ سنت پوری کر رہے ہیں. تو کلی کر رہے ہیں, سنت پوری کر رہے ہیں. لیکن آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ سنت کا ثواب بھی نہیں ملتا. ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, سنت پوری کر رہے ہیں. آپ پورے سر کا مسح کر رہے ہیں, پھر پیچھے سے گردن پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, سنت پوری کر رہے ہیں. انگلیوں کا خلال کر رہے ہیں,
सुन्नत पूरी कर रहे हैं, गाड़ी का हलाल कर रहे हैं, सुन्नत पूरी कर रहे हैं, पाँव की उंगलियों का हलाल कर रहे हैं, सुन्नत पूरी कर रहे हैं। तो ये अब आप कितनी सुन्नतें हैं जो आप सिर्फ एक वुजू में पूरी कर रहे हैं। तो अगर मैं और आप ये सोच के सिर्फ इस नीयत से कि मैं अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पूरा कर रहा हूँ, तो आपका वुजू जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। फ़र्ज तो सिर्फ मुंह धोना है, कोने तक बाजू धोना है, मसा 1/4 सर का हिस्से का मसा है, और टखनों तक पाँव धोना है। ये आपका टोटल वुजू है, इससे आपकी नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उसको कमाल उस तक पहुंचाना वो क्या है कि आप सुन्नतें भी पूरी करें। फिर मुस्तहबात हैं कि जो आप करेंगे तो नेकी है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो सुन्नतें इसलिए जब भी आप नमाज पे जाएं और आप समझते हैं कि आप लेट हो रहे हैं, कोशिश करेंगे एक दफ़ा ही करके शामिल हो जाए। 3 दफ़ा करना ज़रूरी नहीं होगा उस वक्त नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अभी हमारे लोगों को अक्सर इल्म नहीं है। हजूर ने इसलिए एक दफ़ा करके बताया तो क्योंकि पता था कि मेरे जैसे नखट्टू आएंगे जिन्होंने आखिरी सफ़ों में नमाज़ पढ़नी होती है, तो वो आके जल्दी जल्दी वज़ू करेंगे, तो वो अगर 3 दफ़ा करेंगे तो नमाज निकल जाएगी। वैसे हजूर ने 1 दफ़ा भी किया, 2 दफ़ा भी किया, 3 दफ़ा भी किया। 3 से ज़्यादा अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। 3 से ज़्यादा पानी का इसराफ कहा गया। तो आज के ज़माने में अगर आप बात करो तो एक लोटा होता है ना, जितना लोटा, उसमें हजूर वज़ू कर लिया करते थे, और एक बाल्टी जितनी होती है ना उसमें वो गुस्ल कर लिया करते थे। खैर ये मेरे जैसे को लिया है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।